جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے مال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں جمعیتوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں جماعتوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں انجمنوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں تنظیموں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مدرسوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسجدوں کے اموال ہیں، مال ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے، مال ان کے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑا فتنہ بن گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ہر امت کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا، اور میری امت کی سب سے بڑی آزمائش کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ مال کے لیے انسان سامنے والے کو جھوٹ بولتا ہے، مال کے لیے انسان سامنے والے کو دھوکہ دے گا، مال کے لیے انسان رشتہ داریوں کو ختم کرے گا، مال کے لیے انسان لڑے گا، بھڑے گا، لڑائی کرے گا، مال کے لیے انسان پرانی دوستیوں کو ختم کرے گا، مال کے لیے انسان اپنے بہنوں کو حق میراث سے محروم کرے گا، مال کے لیے انسان اپنے والدین کو تک قربان کرے گا، مال کے لیے انسان انسانی جان کو لینے تک بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو مال ہے۔ آج زمانے کا رخ دیکھ کر ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جس ڈگر پر جا رہا ہے اور انسانیت کا رجحان جس طرف ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے کہ آج انسان وہی سب سے بڑا دیندار ہے جو جتنا زیادہ غریب ہے، نادار ہے، فقیر ہے۔ ورنہ جن کے ہاتھ میں اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے مال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں جمعیتوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں جماعتوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں انجمنوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں تنظیموں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مدرسوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسجدوں کے اموال ہیں، مال ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے، مال ان کے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ لہٰذا خاص طور پہ 3 باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم مال کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، جتنا ہو سکے قرض لینے کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جتنا ہو سکے قرض لینے سے اپنے آپ کو قرض دیں، آپ قرض دیں، بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی، لیکن لینے کے معاملے میں جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیے آپ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے مال و دولت سے اپنے مقاصد مکمل کرنے کی آرزو نہ رکھیں۔ میرے کچھ پلاننگ ہیں، میرے کچھ منصوبے ہیں، مجھے مکمل کرنا ہے، دوسروں کے مال پر میری نظر نہیں رہنا، دوسروں کے اموال و دولت کو لے کر میں اپنی منصوبے مکمل کروں، میری یہ فکر نہ ہو۔ دوسری بات یہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اجتماعی اموال کی ذمہ داری ہم نہ اٹھائیں، ہمارے جیب امت کی اجتماعیت کے اموال سے دور رہیں، ہماری گھر کی تجوری امت کے اجتماعی اموال سے دور رہے۔ جتنا امت کی اجتماعی اموال سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، نہ میں اپنے دینداری کی حفاظت کروں گا۔ اور اگر امت کی اجتماعیت کے اموال کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، ہم کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، سہمنا چاہیے۔ جس طرح میں اپنے گناہوں کے ظاہر ہونے پر سہم جاتا ہوں، کپا جاتا ہوں، ویسے ہی امت کے اموال کے سلسلے میں خیانت کرنے سے بھی مجھے ڈرنا چاہیے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی اموال۔ تو یہ 3 بڑے ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ نمبر 1 ہمارا نفس، نمبر 2 شیطان، اور نمبر 3 یہ دنیا کا مال و دولت۔ یہ تین دشمنوں کو اگر انسان شکست دے دے، انسان کامیاب ہے، انسان کامیاب ہے۔ اگر تین دشمنوں کو وہ مات دے دے، وہ ہرا دے، انسان دیندار ہے، انسان جنتی ہے، انسان رب کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے بچ جائے گا، انسان اللہ سے پیار کرنے والا، یا آخرت کا طلبگار، یہ دنیا بیزار انسان ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک کے سامنے بھی انسان شکست کھا جائے، ایسا انسان ناکام ہے ایسا انسان۔ تو لہٰذا بیک وقت 3 محاذوں پر ہم کو کام کرنا ہے، اور 3 جنگیں ہم کو کرنا ہے، اور 3 لڑائیاں ہم کو لڑنا ہے۔ اسی طرح سے حضرات